السلام علیکم ناظرین. ونس اگین ویری وارم ویلکم ٹو دس سیشن فار پیرنٹس. اور آج کی بات جو ہے وہ پرفیکٹ پیرنٹ کی نہیں بلکہ ایک ایسے نظریے کی بات کریں گے کہ جو ماں باپ اور بچے کا تعلق دوبارہ زندہ کر دے. یعنی بالکل یہ مراد ہے مائنڈفل پیرنٹنگ، ریڈیوسنگ اسٹریس اینڈ انکریزنگ کنیکشن. مائنڈفل پیرنٹنگ ہے کیا؟ جس میں آپ پورے اویئر ہو رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. تو آج کے اس سیشن میں ہم ان سٹیپس کی بات کریں گے جو والدین کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. عمر کے کسی حصے میں بھی ہوں گے، لیکن وہ پریکٹسز کیسی ہوں گی کہ جس سے آپ اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ کنیکٹڈ ہوں گے. جب کنیکٹڈ کی بات آتی ہے تو بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ اور وہ ایک ہی زندگی میں، مطلب ایک دوسرے کے ساتھ آگاہ ہیں کہ ان کی زندگی میں کیا چل رہا ہے اور آپ کی زندگی میں کیا چل رہا ہے. بچے آپ سے آگاہ ہوں اور بچوں کی زندگی میں کیا چل رہا ہے آپ ان سے آگاہ ہوں. تو اس آگاہی کی بات کریں گے کہ مائنڈفل پیرنٹنگ کا مطلب ہے کیا. یعنی اگر جسم یہاں پہ ہے تو ذہن بھی یہاں پہ ہو، لیکن ایسا نہ ہو کہ جسم یہاں پہ ہے اور سوچ کہیں اور ہو، بلکہ ہم یہاں ہیں تو اس کا مطلب ہے یہاں ہی ہیں. تو بھئی آپ یہ بتائیے، آپ اپنے بچوں سے روز ملتے ہیں کیا؟ کمنٹس میں بتائیے کہ آپ اپنے بچے سے لاسٹ ٹائم کب ملے تھے. اچھا، یہ دوبارہ میرے سوال کو غور سے سنیے. آپ اپنے بچے سے لاسٹ ٹائم کب ملے تھے؟ جب ملنے کی بات آ رہی ہے تو یہ فزیکلی دیکھنے کی بات نہیں آ رہی، بلکہ ملنے کی بات آ رہی ہے، گفتگو ہونے کی بات آ رہی ہے. جب آپ نے یہ جاننا تھا کہ انہوں نے کون سی کامیابی ابھی حاصل کی ہے یا انہوں نے کون سے چیلنج کو سامنا کیا ہے اور اس چیلنج کو خود اچیو کیا ہے، ان کے فرینڈز کون ہیں، ان کی پسند کیا ہے، ان کو ناپسند کیا گزر رہا ہے آج کل، ان چیزوں کے بارے میں. ہماری زندگی نارملی جو آج کل ہو چکی ہے وہ سکرین ڈریون ہے، سٹریس ڈریون ہے یا ٹاسک ڈریون ہو چکی ہے. ہم لوگ اس کی طرف بھاگے جا رہے ہیں. آج یہ کام کر لیں، آج یہ دیکھ لیں، یا آج میرے ساتھ یہ پریشانی ہوگی. ہم اسی کا شکار ہو چکے ہوئے ہیں. ہم فزیکلی تو گھر میں ہوتے ہیں لیکن مینٹلی نہیں ہوتے. تو یہ بینگ ایڈلٹس، دس از اے ڈائلیما جو ہمارے ساتھ چل رہا ہے. یس، وی ہیو ٹو ون بریڈ اینڈ بٹر فار آور فیملی، بٹ وہیں پہ ہمیں ان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، احساسات کا تعلق جوڑنا ہے. تو وہ کیسے؟ تو بچوں کے ساتھ جب ہمارا بیہیویئر کچھ ایسے نظر آنا چاہے کہ جو چل رہا ہے روٹین میں، وہ ہے کہ ہم اینگری رسپانسز ہوتے ہیں ہمارے، ہم ایموشنز کو اگنور کر جاتے ہیں، ییلنگ شروع کر دیتے ہیں، ایسی چیخ کے بات کرنا یا کرانا شروع کر دیتے ہیں. اور اگر کوئی بچوں کو اچانک کہہ دیا، سزا دے دی، چلو بھی ٹی وی بند کرو، چلو بھی آج سے آپ کا موبائل بند ہے، چلو بھی آج سے آپ کی پاکٹ منی بند ہے، پھر بعد میں گلٹ فیل کرنا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا. تو یہ ہماری روٹینز میں بچے جب ہمارے ہم سے کہنا شروع کر دیں کہ آپ تو سنتے ہی نہیں ہیں ہماری، تو بھئی اس وقت یہ دیکھنا، اس کو سوچنا کیا ہم اس روٹین میں رہ کے خوش ہیں اور کیا صحیح سمت میں ہیں، اور اگر نہیں ہیں تو پھر اس سے باہر کیسے نکلنا ہے. تو آج کی اس سیشن میں ہم اس پہ گفتگو کریں گے، بات چیت کریں گے کہ ہمیں اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے ان حالات کو تبدیل کیسے کرنا ہے. اس میں کون کون سی چیزیں جو ہیں ہم تبدیل کر سکتے ہیں. جیسے اگر روٹین میں بات کروں تو ایک مدر نے کہا کہ میں ہر روز اپنے بچے کو ہوم ورک کراتی ہوں، 2 گھنٹے وہ میرے پاس ہوتا ہے، لیکن میں جانتی نہیں ہوں کہ اس کے دوست کون ہیں. مجھے لگتا ہے کہ میں اس سے ملی نہیں ہوں، میں نے صرف اس کا ہوم ورک کیا ہے یا اس سے ڈانٹ کر دی ہے اس کے، تو بات چیت ہوتی نہیں ہے اس کے ساتھ. تو سوال یہ ہے کہ ہم سٹریس کیسے کم کریں اور اپنے کنیکشن کو کیسے بڑھائیں، کس طرح اس سارے سینیریو کو تبدیل کریں. تو مائنڈفل پیرنٹنگ آج جس پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ اسی
موضوع کے لیے ضروری ہے ہم یہ جان پائیں کہ مائنڈفل ہے کیا، اور ہم کیسے سٹریس کم کر سکتے ہیں، کنیکشن کو کیسے بڑھا سکتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. انہی ٹاپک پہ آج بات ہوگی. جیسے اس کے لیے کچھ سٹیپس ہیں جسے میں بتانا چاہوں گا. فرسٹ سٹیپ ہے کہ پریزنس اوور پرفیکشن. بچے کو آپ چاہیے، بچے کو آپ کا وقت چاہیے، صرف وقت نہیں. آپ چاہیے اس وقت میں جو وقت اس کے پاس ہیں. تھوڑا سمجھیے اس کو. اب بچے کے پاس تو ہیں لیکن بچے کے ساتھ نہیں ہیں. تو فرق پڑے گا اگر آپ بچے کے ساتھ ہونا شروع ہو جائیں. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اپنی مصروفیات، اپنے فون کو سائڈ پہ رکھیں. لک انٹو دیئر آئیز اینڈ آسک، اچھا بتائیے آج کا دن کیسا گزرا؟ جب آپ آنکھوں میں دیکھ کے بات کر رہے ہوں، بچہ سمجھ لے گا کہ آج میرے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، میرے لیے وقت نکلا ہے، اور بچہ اپنی بات سنانا شروع کر دے گا. آپ کا بچہ اگر روزانہ آپ اسے کوئی 10 منٹ ٹائم دے دیں، 10 منٹ جو اس پہ گفتگو کریں اس کے ساتھ، کہ یہ گفتگو ہے، یہ بات چیت موضوع میں ہو رہا ہے، جو اس کے دلچسپی کے موضوعات ہیں، جو اس کے چیلنجز ہیں، جو اس کی سکسیسز ہیں، اس پہ بات کریں. 10 منٹ کی گفتگو ایک دن میں بچے کو آپ کے ساتھ جوڑ دے گی. باقی روٹینز ہیں، آپ جو بھی مینیج کر رہے ہیں کرتے چلے جائیں، لیکن وہ 10 منٹ فلی اس کے ساتھ ہوں، سکرین پہ نہیں. وہ سکرین پہ دیکھنا، ملنا، مل کر کوئی ایکٹیویٹی کرنا وہ کچھ اور ہے جب آپ اکٹھے کر رہے ہیں، لیکن وہ 10 منٹ بچے کے خیالات کے ساتھ آپ کا جڑنا وہ بہت ضروری ہو جائے گا. تو 10 منٹ کنیکشن ٹائم ڈیلی جو ہے نا وہ رکھ لیں. تو پریزنس دیں، یہ آپ کے تعلق کو اپنے بچے کے ساتھ مضبوط کرے گی، بچے کے سٹریس کو بھی کم کرے گی، اور لیٹ می جسٹ ٹیل یو بینگ اے پیرنٹ آپ کا سٹریس بھی کم کرے گی. یس، جسٹ ٹرائی اٹ. اور بچے سے جب آپ پوچھیں گے آج کی سب سے اچھی چیز کیا ہوئی ہے، تو بچہ جب اپنی سکسیس کے بارے میں بتائے گا، آپ اس وقت یہ محسوس کیجئے یہ سکسیس اس بچے کی ہے. آپ کی سکسیس یہی ہے کہ آپ کا بچہ سکسیسفل فیل کر رہا ہے. وہ بہت چھوٹی چیز میں بھی سکسیس فیل کرے گا اس کی ایج میں، لیکن اس کے لیے یہ بہت بڑی ہوگی. جیسے آج اس نے کوئی ایک دائرے بنا لیا، ایک سرکل صحیح شیپ میں بنا لیا، یا آج اس نے کسی لیٹر کو صحیح طرح لکھ لیا، یا آج اس نے سوال کو سمجھنا سیکھ لیا، تو اس کے لیے یہ بہت بڑی کامیابی ہے. لیکن آپ جب اس کامیابی کو انجوائے کریں گے اس کے ساتھ، تو نہ صرف اس کے اندر اعتماد بڑھے گا، سٹریس کم ہوگا، آپ بھی بڑھیں گے. اچھا، دوسرا ہے جو دوسرا سٹیپ میں شیئر کرنا چاہوں گا، وہ ہے ریسپونڈ، ڈونٹ ریئیکٹ. اچھا، ریسپونڈ اور ریئیکٹ میں فرق کیا ہے؟ چیخنا چلانا، یہ کیا کر دیا، اور بھئی یہ کیا، تم کیا کرتے رہتے ہو، سوال کیا پوچھ رہے ہو. بلکہ کنیکٹ کرنا سیکھیے. اب سوال کیا تو اچھا اس کی طرف دیکھیں، اور اس وقت ریسپونڈ کریں کہ کیا میرا جواب جو ہے وہ اس بچے کی ایج کے مطابق ہونا چاہیے، یا میرے کہیں سٹریس اور میری مصروفیات کے مد نظر ہونا چاہیے. بچہ آپ کی مصروفیات کو سمجھے، یہ زیادہ اہم ہوگا اس وقت، یا آپ اس وقت بچے کی ضرورت کو سمجھے تو وہ زیادہ اہم ہوگا. اچھا، ہو سکتا ہے دونوں اہم ہوں، لیکن اس وقت بچے کا سمجھنا اہم ہے. اگر آپ نے ایک کنیکٹیوٹی ڈیولپ کر لی تو آپ کا بچہ آپ کی مصروفیات بھی سمجھ لے گا، اور آپ کو سپورٹ بھی کرے گا، اور آپ کو وقت بھی دے گا جب آپ اپنا کام کر سکیں. لیکن ضروری ہے کہ آپ اس کے ساتھ کنیکٹیوٹی بڑھائیں. آپ کو تھوڑا سلو ڈاؤن کریں، اور اچانک غصہ کرنے کی بجائے، اچانک کوئی نیا رول بنانے کی بجائے ان سے ڈسکس کریں. جو معاملہ آپ کو پریشان کر رہا ہے، جس بچے جو آپ اس میں تبدیلی دیکھنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے ان سے گفتگو کریں. بچے تبدیل بھی ہوں گے، بچے بہتر بھی ہوں گے، اور وہ بچے اپنے لیے زیادہ چیلنجنگ کنڈیشن میں بہتر فیصلہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اچھا، غصہ جو ہے نا، یہ پیرنٹنگ کا پرابلم نہیں ہے. غصہ تو ایسا ہے جو ہر فرد کو آتا ہے. غصہ پرابلم نہیں ہے، غصے کو سنبھالنا پرابلم ہے. غصے میں رسپونڈ کرنا، غصے کے وقت میں آپ کیا کر رہے ہیں، یہ ایشو ہے.
اس چیز کو سمجھیں. پیرنٹنگ کے لیے بھی جیسے بچوں کو ہم ٹیکنیکس کی بات کر رہے ہیں تو پیرنٹنگ کے لیے بھی ٹیکنیک ہے کہ 3 to 5 ٹائم بریدنگ کیجیے. ان بریدنگ کریں, لانگ بریدنگ کریں, یہ آپ کو ریلیکس کر دے گی. یہ آپ کی چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو فٹ کرنے میں, آپ کو بہتر رسپونڈ کرنے میں مدد دے گی. اور جب کوئی اسپیشلی ایسا جب چیلنجز جو آپ کو ان ایکسپیکٹڈ یا ان وانٹیڈ بیہیویئر آ گیا, اس وقت فوراً ریئیکٹ کرنے کے بجائے تھوڑا ٹیک کیئر آف یور سیلف, سلو ڈاؤن, بریتھ کیجیے, اپنا باڈی پاسچر دیکھیے, پھر رسپونڈ کیجیے, اور اٹ ول بی بیٹر فار یو. اچھا, تھرڈ اسٹیپ ہے سی دا نیڈ بیہائنڈ دا بیہیویئر. بچے نے آج جو کیا ہے اس کے پیچھے کیا ضرورت ہے. آپ سے جو ہر بدتمیزی جو وہ کرتا ہے یا ہر ایکشن وہ جو ایسا کرتا ہے جو ان وانٹیڈ ہے, جو آپ کو ان لائکڈ ہے, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی احساس ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. جب بچہ چیختا ہے یا ضدی بنتا ہے, وہ سوال نہیں پوچھتا, وہ ایموشنل اٹینشن مانگ رہا ہوتا ہے. اس وقت اسے ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ جڑیں, آپ اس سے سوال کریں, اس کی بات کو سنیں. اور ہر جو بیہیویئر ایسا ہے جو آپ کو اچھا نہیں لگتا, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے. کیا وہ تھکا ہوا ہے؟ کیا وہ اپنے آپ کو اکیلا فیل کر رہا ہے؟ کیا وہ اپنے آپ کو اگنورڈ فیل کر رہا ہے؟ اور کیا اسے کوئی یہ یقین چاہیے کہ ہاں یہ ہو جائے گا, یا یہ میں آپ کے ساتھ ہوں, یا آپ کے لیے یہ مسئلہ حل کرنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں, یا آپ بھی خود اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. اسے کچھ کسی طرح کی تسلی چاہیے ہوتی ہے, کوئی بات چاہیے ہوتی ہے, آپ کا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے. تو اس وقت وہ بچہ ایسا چل رہا ہوتا ہے. اور بچہ جب غلطی کرے نا تو پہلے کنیکشن کریں, پھر کریکشن کریں. That's step. Whenever you find any mistake, connect before you correct. That's very true. اس سے جب کنیکٹیوٹی بن جائے گی تو آپ کو کریکٹ کرنا آسان ہو جائے گا. اگر کنیکٹیوٹی ہی نہیں ہے تو کریکشن ورک نہیں کرے گی, موسٹ پروبیبلی ورک نہیں کرے گی. تو کنیکٹیوٹی بڑھائیں, وہ بچہ خود بخود آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ جڑے گا اور وہ ٹھیک بھی ہو جائے گا. اچھا, آپ مطلب اسے کر سکتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ میں کہ ایموشن کوچنگ کر سکتے ہیں. بچے کو اپنے احساسات کو, جذبات کو سنبھالنا آنا چاہیے. بچے کو کچھ ایموشنز میں سپیس دیں, کچھ وقت دیں. وہ جب کچھ ایسا بیہیویئر کرتا ہے جو جس میں وہ کمزوری ظاہر کرتا ہے, یا جس میں اینگر ظاہر کرتا ہے, یا جس میں اداسی ظاہر کرتا ہے, پریشانی ظاہر کرتا ہے, اس وقت اسے بتائیں تھوڑا پیشنس رکھیں, لیٹ اٹ پاس, تھوڑا وقت دیں اس کے ساتھ, اس کی کنیکٹیوٹی بڑھائیں. وہ کنیکٹیوٹی بڑھانے سے جب اسے یہ احساس ہو جائے گا کہ میرے والدین مجھ سے بات سن بھی رہے ہیں اور میرے ساتھ بات کر بھی رہے ہیں, مجھے حوصلہ دے رہے ہیں, مجھے کچھ سجیشنز دے رہے ہیں, تو اس کا سٹریس بھی ریلیز ہوگا, اس کا کنیکٹیوٹی آپ کے ساتھ بڑھے گی, اور وہ اپنے پرابلمز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دے گا, اور خود سے ان کا حل کرنے کا بھی سوچے گا. جیسے آپ کچھ سینٹنسز اس کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے آج آپ ناراض ہیں, انسٹیڈ آف کیا ہو گیا تمہیں بھائی, کیوں کر رہے ہو ایسا, بھائی ہر وقت ایسا پریشان کرتے رہتے ہو, تمہیں تو جب دیکھو پریشان, آج لگتا ہے آپ کچھ ناراض ہیں. تو بچہ ہمیشہ خراب یا ناراض نہیں رہتا, لیکن اس وقت ایسا ہے تو اس لیے اس کو کہہ دیں کہ یہ اس وقت یہ لگ رہا ہے, ہاں لگ رہا ہے, آپ جو کر رہے ہیں نا یہ ویلڈ ہے. یہ ایک دوسرا رویہ ہو سکتا ہے اس بچے کے ساتھ, بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں اس کی کوئی خاص وجہ ہوگی, اس لیے ایسا کر رہے ہیں آپ. اچھا چلو بات کرتے ہیں اس پہ, جو بھی ہو گیا. اب جب وہ بات سنے گا کہ اس پہ میری بات ہو رہی ہے, تو وہ اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گا, ٹھہراؤ لے آئے گا. ایک دفعہ ہر روز صرف ایک احساس پہ بات کریں, کوشش کریں کہ ہر دن ایک احساس پہ بات ہونی ہے. کسی دن خوشی پہ بات ہو رہی ہے تو دوسرے دن کیسے جو ہے کامیابی پہ بات ہو جاتی ہے, کسی پہ غصہ آنے پہ بات ہو سکتی ہے. وہ غصہ کسی بھی کیفیت پہ آ سکتا ہے, کسی بھی کام پہ آ سکتا ہے, کسی چیز پہ آیا ہے تو اس غصے پہ بات ہونی ہے. اگر ہر روز کسی ایک احساس پہ بات ہو, یا ایسا ہو کہ ایک احساس کو کچھ دنوں تک ڈسکس کیا جائے, تو اس سے بھی بچوں کے اندر اویئرنیس آتی ہے کہ اپنے احساسات کو قابو میں کیسے رکھنا ہے, احساسات کی سمجھ بھی آتی ہے ہمیں,
اور یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ ان کے لیے ان کی طاقت کا باعث بنتے ہیں، ان کی کمزوری کا نہیں۔ اگر اویئرنیس آ جائے، اگر اویئرنیس نہ آئے تو اس میں کمزوری بن جاتی ہے اور وہ کہیں نہ کہیں پریشانی کا شکار ہو سکتے ہیں یا کسی دوسرے کو الجھاؤ میں ڈال سکتے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ ان کے ایموشنز کو آپ کی کنیکٹیوٹی میں آنے سے ایک راستہ مل جاتا ہے، تو کنیکٹیوٹی بنائیں، اس سے راستہ ملے گا انہیں، اور ان کا جو ورژن ہے وہ آپ کو سننے کا موقع ملے گا۔ وہ کسی بھی جذبے کے بارے میں خیالات کیا رکھتے ہیں۔ انسائڈ آؤٹ کے نام سے ایک مووی ہے جو ایموشنز پہ ہی بنی ہوئی ہے، اگر آپ پیرنٹنگ کے طور پر، پیرنٹس کے طور پر اس کو دیکھیں تو ہو سکتا ہے اس میں بھی آپ کو ایموشنز کو سمجھنے کا اور ان کو ڈیل کرنے کی کچھ ٹیکنیکس آپ کے کام آ جائیں گی، جن کو آپ استعمال کر سکیں گے اپنے بچوں کے لیے بھی۔ اچھا، جو اسپریچول اینکرنگ ہے جو ففتھ میں ذکر کرنا چاہوں گا، وہ بہت ضروری ہے۔ توکل، صبر، دعا، یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے پیرنٹنگ سٹرونگ ہوتی ہے۔ کنیکٹیوٹی جب خالق کے ساتھ لگ جائے، ہمارے کائنات بنانے والے کے ساتھ، ہمیں پیدا کرنے والے کے ساتھ، ہمیں سارے وسائل دینے والے کے ساتھ کنیکٹیوٹی بڑھ جائے، اور ہمیں اپنی کامیابی پہ بھی شکر ادا کرنے والا اور اپنی مشکلات میں بھی ثابت قدم رہنے والا بننا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اسپریچول کنیکشن کو مضبوط کیا جائے۔ مائنڈفل پیرنٹنگ صرف سائیکالوجی نہیں ہے، روحانی تسکین کا ذریعہ بھی بنتی ہے، بچے کے لیے بھی اور والدین کے لیے بھی۔ ہمیں کتنا خوشی کا احساس ہوتا ہے اس وقت جب ہم اپنے بچوں کو کوئی اچھا کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ خوشی کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب ہم بچے کو یہ خیال اس کے اندر ڈالتے ہیں اور وہ ہم سے متفق ہو جاتا ہے، جب ہم اسے بتاتے ہیں کہ ہاں یہ کام اس طرح کیا جا سکتا ہے، اور وہ اپنے اندر اعتماد لے آتا ہے۔ تو اسی وقت جو ایک احساس اور سرشاری کا عالم ہوتا ہے، اس کو محسوس کیجئے کہ آج آپ نے بچے کو جو سکھایا ہے وہ کل آنے والے وقت میں آج سے ہی شروع ہو جائے گا، اور آنے والے وقت میں اس بچے کو کام آئے گا، وہ ایک مضبوط شخصیت بنے گا، بہتر شخص بنے گا، بہتر فرد بنے گا، اور جو اپنے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی بہتر کام کرنے کے قابل بن جائے گا۔ اچھا، چھوٹی چھوٹی دعا کا ذکر کریں، ان اللہ مع الصابرین کا ذکر کر سکتے ہیں آپ، اس کے لیے چھوٹی چھوٹی دعائیں جس میں صبر کرنے کا ذکر ہے، جس میں شکر کرنے کا ذکر ہے، اور جو بیڈ ٹائم کی دعائیں ہیں وہ اس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور ہاں شکر کا جرنل لکھوا سکتے ہیں، اور وہ آپ کا مشترکہ ہونا چاہیے۔ آپ اگر مشترکہ کر لیں، آج ہمیں لائک بینگ فیملی ممبرس، آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے اچھا کیا دیا، آج ہمیں کس کس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اگر آپ سوچیں ایک چیز کا بھی ذکر آپ نے ایک دن میں کرنا شروع کیا، تو گریجولی ایک ہفتے میں کتنی چیزیں ہو جائیں گی، ایک مہینے میں کتنی چیزیں ہو جائیں گی۔ تو ایک روٹین بنا لیں کہ ڈیلی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آج فیملی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا چیزیں دیں جس کا ہمیں شکر ادا کرنا ہے۔ تو اس سے کنیکٹیوٹی بڑھے گی آپ کی، یہ بچے کے اندر بھی وہی جذبہ لے کر آئے گا جو آپ کے اندر ہے، اور وہ ٹرانسفر کرنے میں آپ کو مدد دے گی۔ اور ہاں، کچھ جگہ پہ یہ بھی ہوگا کہ بچے کچھ ایسی چیز کا اظہار کریں گے جو بھی آپ نے نہیں سوچی ہوگی، تو یہ ایک کولیکٹیو تھینکفلنس فیملی میں پیدا ہو جائے گی، یہ بہت بہتر رہے گی۔ بچوں کو بالکل مثالیں دی جا سکتی ہیں، ان کو مثالیں دی جا سکتی ہیں، اگزامپل ہیں انبیاء اکرام کے واقعات سے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے خاص بندے دنیا میں بھیجے، ان کے لیے کیسے چیلنجز آئے، انہوں نے ان چیلنجز کا سامنا کیسے کیا اور کیسے کامیابی کی طرف گئے۔ وہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے کسی واقعے کا، کسی غزوے کا ذکر کر سکتے ہیں، کسی جگہ پہ ہجرت کا ذکر کر سکتے ہیں، ایون ان کے لیے جو لوگوں کا اس وقت رویہ تھا جب نبوت کا اعلان ہوا، تو ان واقعات کا ذکر کر سکتے ہیں۔ وہ اذکار کرنے سے کیسے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور کیسے ان مشکلات پہ قابو پایا، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد فراہم کی ان کو مشکل اوقات میں بھی۔ تو یہ آپ کے بچے کو فزیکلی بھی مضبوط بنانے میں مدد کریں گے، اسپریچولی مضبوط بنا دیں گے، اور اسپریچولی کنیکٹڈ بنائیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اپنے خالق کے ساتھ بھی جڑ جائیں گے، اور آپ کے ساتھ بھی جڑ جائیں گے۔ ایک مطلب ایسا ہے کہ میں ہر وقت بالکل ٹھیک نہیں رہ سکتا، بچوں کے ساتھ بھی اس کا اظہار بھی کریں، اور بچوں کو بھی بتائیں کہ ہم ہر وقت سارا وقت ایک جیسے نہیں رہ سکتے، ہمارے ایموشنز ہمیں مختلف طرح سے بیہیو کرنے کی طرف
مختلف طرح سے فیل کرنے کی طرف لے کے آتے ہیں. اچھا فیل کرنے کی طرف تو لے کر آتے ہیں, اب بیہیو کرنا ہمارے اپنے بس میں ہوتا ہے. وہ فیلنگ اور بیہیویئر کو کنٹرول میں لانا انسانی مہارت ہے. وہ آپ بچوں کو سکھا سکتے ہیں کہ کیسے انہوں نے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بھی کنٹرول میں رہنا ہے, کیسے کسی دوسرے فرد کے لیے رائے دیتے ہوئے بھی کنٹرول میں رہنا ہے, کیسے اپنے آپ کو بھی کنٹرول میں رکھنا ہے کوئی کام کرنے کے لیے. تو سیلف کنٹرول ان کے مدد سکھائیں, ان کو اس کے بارے میں تیار کریں. اچھا سیلف کنٹرول جب ان کو سکھا رہے ہیں, اس کے لیے جب ان کی کنیکٹیوٹی جڑ جاتی ہے نا, تھینک فلنس کا جذبہ آ جاتا ہے, تو وہ اپنے ساتھ بھی خوش رہنا شروع کر دیتے ہیں. انہیں لوگوں کے ساتھ جڑنا بھی, لوگوں کے ساتھ رہنا بھی سکھائیں, لیکن انہیں اپنے ساتھ, اپنے خالق کے ساتھ تعلق بھی سکھائیں کہ وہ کیسے خوش رہ سکتے ہیں. اکیلے ہیں, کوئی پاس نہیں ہے, تو پھر کیا کریں گے, کس طرح خوش رہیں گے, کیا سوچیں ان کو مدد فراہم کریں گی ایک مضبوط انسان بنانے میں, ایک مضبوط طریقے سے زندگی گزارنے میں, خیالات لانے میں. ان کے اندر کیا ایسی خاصیتیں ہیں, لائک اچھا آبزرویشن کر سکتے ہیں, اچھی سوچ رکھ سکتے ہیں, مطالعے کی عادت ڈالی جا سکتی ہے, اچھی مووی واچنگ ہو سکتی ہے. جو بچے یہ ان چیزوں پہ جو بھی ان کے شوق ہیں, کھیل میں بھی ایون اگر وہ شامل ہونا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے اکیلے میں کیا سوچ رہے ہیں, کیسے اپنی سکلز کو, ٹرکس کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم جب میں کروں گا تو وہ کیسے ہو رہا ہوگا, کیا کر رہے ہوں گے. اور ایک ایموشنز چارٹ بنائیں. جیسے میں ذکر کروں کہ 10 منٹ کنیکشن جو ہے چائلڈ کے ساتھ ایک دن کا, وہ کیا آپ کو لے پائے گا, آپ کو یہ بتا پائے گا, آپ کو ہیلپ کرے گا کہ بچے آج کل اس ایج میں کن پرابلمز کا شکار ہو رہے ہیں. اچھا دوسرا, بچہ اس وقت مخصوص کون سے چیلنج کا سامنا کر رہا ہے جہاں پہ وہ فرسٹریٹڈ ہے یا پریشان ہے, یا ایون کون سا کام کیا جس میں اسے کامیابی مل رہی ہے, یا کہیں وہ چھوٹا کام کر کے زیادہ بڑی کامیابی کو تو نہیں محسوس کر رہا. اس کو بیلنس کرنے میں کامیاب کریں گے, اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس میں اس کی مدد کر پائیں گے, اس کے وائی پہ, یعنی اسے کیوں کسی چیز کی خواہش ہونی چاہیے, کیوں کسی چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے, اس کے بارے میں جاننے کا موقع ملے گا. اور آپ اپنے تجربات سے ان کو بہتر رہنمائی دے پائیں گے. تو کنیکٹیوٹی از کہ جب آپ فزیکلی بھی حاضر ہیں کسی جگہ پر اور مینٹلی بھی حاضر ہیں اسی جگہ پر, اور وہاں پریزنٹ ہو کر اس بچے کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں, اس کو وہ چیزیں دے رہے ہیں جو اس کو چاہیے. جب بچہ آپ سے کنیکٹ کرے گا, آپ اس سے کنیکٹ کریں گے, تو آپ یہ زندگیاں جسمانی طور پر بھی ساتھ رہ رہے ہوں گے اور ذہنی طور پر بھی. اس کے ساتھ ساتھ روحانی تعلق جب مل جائے گا تو آپ کے نظریات بھی مل جائیں گے, اور وہ نظریات جب ٹرانسفر ہو رہے ہوں گے تو یہی تو ہم چاہتے ہیں, ہمارے بچے بھی ویسے انسان بنے جیسے ہم دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ بچوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کیسے انسان کو ایک اچھا انسان سمجھتے ہیں, کیسے کام کو ایک اچھی کامیابی سمجھتے ہیں, آپ نے ان کے لیے اپنی امیج بلڈنگ کیا کی ہوئی ہے, کون سی چیزیں جو ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ ان میں دیکھنا چاہتے ہیں آپ. تو وہ بچے سے کنیکٹیوٹی سے, مائنڈ فل کنیکشن سے ہی پیدا ہوں گی. آپ جتنا ان کے ساتھ رابطے میں رہیں گے اتنا ربط مضبوط ہوتا جائے گا, اتنا تعلق مضبوط ہوتا جائے گا, اور اتنے ہی زیادہ امکانات ہوں گے کہ وہ بچہ ویسا بنتا چلا جائے جس کی آپ بھی خواہش رکھتے ہیں. بینگ اے پیرنٹ ہماری کی کچھ خواہشات ہوتی ہیں, بچہ اس طرح بیہیو کرے, وہ ٹرانسفر کرنے میں مدد ملے گی. لیکن سب سے بڑھ کر اس بچے کو اپنے بارے میں خود زیادہ جاننے کا موقع بھی ملے گا, اور اپنے آپ کو امپروو کرنے کا موقع ملے گا. آپ کی مدد جب ساتھ ہوگی, کنیکشن ساتھ ہوگا, تو وہ زیادہ سیف بھی فیل کرے گا, زیادہ امپاورڈ فیل کرے گا, اور وہ آگے بڑھ جائے گا. ہاں یہاں یہ ضرور خیال رکھیے کہ بچے کو ڈیپینڈنٹ نہ بنائیں کہ ہر کام آپ نے کر کے دینا ہے اس کا. یہ انکریجنگ نہیں ہے کہ بچے کا ہوم ورک بھی آپ کر دیں, بچے کا کوئی کام ہونے والا ہے تو آپ کر دیں, سارے کام آپ نے کر کے رکھ دیے. بلکہ بچے کو انڈیپینڈنٹ بنائیں, اس نے خود اپنی زندگی گزارنی ہے. تو مائنڈ فل پیرنٹنگ کے دوران یہ خیال ضرور رکھنا ہے کہ بچے کی ضروریات کیا ہیں. آپ جب بھی کوئی کام کر رہے ہیں, کنیکٹیوٹی کر رہے ہیں, ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, یہ خیال رکھیں کہ یہ کام جو آج وہ کرنے لگا ہے آپ کے بتانے سے یا آپ کے ساتھ ہونے پہ, کل اگر آپ اویلیبل نہیں ہیں, آپ ساتھ نہیں ہیں کسی ایسی جگہ پہ, تو وہ یہ کام کر پائے, اسے اس قابل بنانا ہے.
تو دیٹ از ہاؤ ایجوکیشن ورکس, دیٹ از ہاؤ پیرنٹنگ ورکس, دیٹ از ہاؤ نرچرنگ آف ینگ نیکسٹ جنریشن ورکس. تو اس کے لیے لے کر آئیں. آج کی رات سونے سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے, ایک سوال بچے سے ضرور پوچھیں, اور وہ یہ ہے, آج آپ کیسا محسوس کر رہے ہو؟ اور جب یہ سوال پوچھیں تو بچے کو احساس ہو کہ آپ واقعی جاننا چاہ رہے ہیں کہ وہ کیسا محسوس کر رہی ہے یا کر رہے ہیں. اور یہ ہر فرد سے اگر علیحدہ پوچھیں تو زیادہ بہتر ہے. یعنی آپ کے پاس گھر میں اگر ایک سے زیادہ بچے ہیں تو سب سے اکٹھا نہیں, ایک بچے سے اس کے وقت پوچھیں, اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھیں, آج کیسا محسوس کر رہے ہو. جب وہ بتائے گا تو اس سے اس کے اندر ایکسپریشن, اس کے اندر اعتماد بڑھے گا, ایکسپریشن کی پاور بڑھے گی, انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی, کنیکٹیوٹی بڑھے گی آپ کی, اور آپ کو بھی جاننے میں مدد مل جائے گی اور آپ بہتر طریقے سے ان کو بتا پائیں گے. آپ مجھے یہ بتائیں, کمنٹس میں بھی آپ سوال لکھ سکتے ہیں اور اپنے کمنٹس بھی بتا سکتے ہیں کمنٹ باکس میں, اور یہ بتا سکتے ہیں آپ کے گھر میں کس وقت سب سے زیادہ سٹریس ہوتا ہے. دن کا وقت کون سا ہو سکتا ہے, یا روٹین میں آپ کو لگتا ہے کہ مہینے کے اس وقت یا ہفتے کے اس وقت زیادہ سٹریس ہوتا ہے گھر میں. کیا آپ آج بتائے ہوئے کسی ایک ٹول کو آج استعمال کریں گے اپنے بچوں کے ساتھ؟ اور اگر کریں گے, کون سا ٹول وہ ہو سکتا ہے جو آج کی اس سیشن میں آپ کو پتہ چلا ہو کہ یہ والا ٹول ایسا ہے جس کو میں استعمال کروں گی یا میں استعمال کروں گا بچوں کے ساتھ تو وہ زیادہ بہتر ہوگا, یا میں اپنی بیٹی کے ساتھ, اپنے بیٹے کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اس ٹول کا استعمال کروں گی تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. لیٹ می جسٹ شیئر اٹ کہ پیرنٹنگ از not about controlling children. It's about controlling ourselves to guide our children. Got it? چلیں اردو میں بھی بتا دیتا ہوں بھائی. والدین کا کام بچوں کو کنٹرول کرنا نہیں بلکہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے سکھا پائیں, ان کی رہنمائی کیسے کر پائیں. تو ہمیں یہ سیکھنا ہے, یہ جاننا ہے. آپ نے بچوں کو پیدا کیے یا بچے آپ کے ذریعے اس دنیا میں آئے ہیں, یہ احساس ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں ایک گفٹ کے طور پر دیا. ایک بچہ اللہ تعالیٰ کی بہترین تخلیق ہے جو ہم تک پہنچے. اب ہم ان کی رہنمائی کیسے کرتے ہیں, ان کو گائیڈ کیسے کرتے ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, یہی ہمارا رول ہے. تو جتنا بہتر ہو سکتا ہے بچوں کے ساتھ وقت گزاریے. کچھ فائنل ٹیک اویز ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. سلو ڈاؤن. چلڈرن گرو فاسٹ بٹ دے گرو بیسٹ when we are present. ان کی لائف تو آگے بڑھ ہی رہی ہوگی لیکن جب ہم ان کے ساتھ ہوں گے تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے آگے بڑھتے ہیں, زیادہ اچھے طریقے سے پروان چڑھ رہے ہوتے ہیں. Respond with love, react with control and guide with mercy. پیار کے ساتھ ریسپونڈ کریں, اپنے آپ کو کنٹرول کر کے پھر ریئیکٹ کریں, اور بچوں کے ساتھ نرم مزاجی سے بات کریں. پیرنٹنگ از ناٹ اے پروفیشن بٹ اٹ از اے لائف لانگ لرننگ, اے ورک. یہ کسی ایک خاص وقت کے لیے نہیں ہے, یہ ساری عمر چلنا ہے, آپ کے ساتھ ہے. اٹس ناٹ کہ آپ نے جاب کی اور ختم بس. اٹس ایکچولی یور لائف لانگ ورک. آپ بن گئے ایک دفعہ پیرنٹ تو پھر آپ پیرنٹس ہیں, اور پیرنٹس کے طور پر آپ کا کام ہے آپ بچے کو پہلے دن سے لے کر جب تک آپ زندہ ہے آپ نے گائیڈ کرنا ہے, بچے کو سپورٹ کرنا ہے. اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو مل کر اس قابل بنائے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے بہترین ماحول پیدا کر سکیں, ان سے کنیکٹ رہ سکیں, ان کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں. And may Allah give us all the patience, love and barakah to parent mindfully with the Prophet's heart is our guide. Thank you very much. Allah Hafiz.